سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ صدق الله العظيم۔ سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کروں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے کئی گنا بہتر ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل عقل کی تعریف چل رہی تھی، اور اس میں ایک وصف ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ سے انہوں نے چند دعائیں مانگی ہیں، تو یہاں سے ان دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اور یہ آیت اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی قدردانی کی آیت ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اے انسانوں، اگر تم شکر کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، اس نے کیا لینا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ جاننے والے ہیں، قدردان ہیں۔ جو قدردانی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، یعنی کہاں ہماری دعائیں، کہاں ہمارے اعمال، ہماری تو استغفار بھی استغفار کے قابل ہے۔ یعنی ہم جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی وہ درجہ نہیں ہے کہ واقعی معافی بن جائے، اس معافی پر بھی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کا کرم ہے اور ان کی قدردانی ہے اور ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں، ہماری عبادتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں
ہمارے نیک اعمال کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی سن لیتے ہیں، اور ہماری توبہ استغفار کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ورنہ تو یہ کسی قابل نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی جو ابتدائی آیت ہے اس کے اندر فاستجاب لهم ربهم، یہ جو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور آگے یہ فرما دیا کہ پیچھے چونکہ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، تو رسوائی کے دو مطلب ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ کوئی گناہ کر کے انسان چلا جائے اور وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں اگر آدمی کا کوئی عیب، کوئی اس کا کارنامہ، کوئی کرتوت 4 لوگوں کے سامنے آ جائے تو آدمی منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زندہ زمین میں گڑ جانے کو دل چاہتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ کاش میں اس دن سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہی میری جو ہے ابتدا ہوتی زندگی کی۔ تو یہ تو 4 لوگ ہیں قیامت والے دن، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان اس کے سامنے سارے اعمال پیش ہوں، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو برا آدمی ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، اس رسوائی سے مجھے بچا لے۔ تو فرمایا کہ میں، اور رسوائی کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی زندگی بھر مسلمان رہا، نیک کام کرتا رہا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اعمال ضائع ہو گئے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ جو ہے وہ خرچ کیا، محنتیں کی، مشقتیں کی، سب برابر ختم، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم، یہاں تسلی دے دی کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے نیک اعمال ضائع نہیں فرمائیں گے، بلا وجہ ضائع نہیں کریں گے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور یہ صرف وعدہ جو ہے مردوں کے لیے نہیں ہے، یا عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی برابر کے مکلف ہیں۔ فرمائے بعضکم من بعض، اس میں تم سبھی شریک ہو، تم سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو تم سب کے لیے یہ وعدہ ہے، یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور عام سے عام انسان کے لیے بھی ہے کہ جو بھی وہ نیک کام کرے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ قرآن پاک کی آیت بھی بڑی عجیب ہے کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی فرمائے نیکی کرے گا وہ کر کے بھول جائے گا، اس کو بھی یاد نہیں، لوگوں کو بھی یاد نہیں، لیکن قیامت والے دن آئے گی، ریکارڈ میں آ جائے گی۔ اور جو ایک ذرے کی برائی کرے گا قیامت والے دن وہ بھی ریکارڈ میں آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے، بیکار نہیں جائیں گے، جس نے جو عمل کیا اللہ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ آگے پھر پہلے تو عمومی بات فرمائی کہ ہر طرح کا عمل، پھر کچھ اعمال کو خصوصیت سے ذکر فرمایا جو بڑے بڑے عمل ہیں، جن میں سے پہلا عمل ہے ہجرت، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آدمی کو مکان شفٹ کرنا پڑے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر علاقہ چھوڑ کر جانا پڑ جائے۔ اور ہجرت تو وہ تکلیف دہ امر ہے کہ جہاں آدمی بس اپنا ایمان لے کے نکل جاتا ہے، نہ گھر، نہ بار، نہ رشتہ دار، نہ عزیز۔ جن لوگوں نے بھی تازہ جو ہے وہ ہجرت کے احوال پڑھے ہیں یا دیکھے ہیں، پاکستان جب بنا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا تلخ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی بالکل نئے سرے سے شروع ہوتی ہے، پچھلا سب کچھ بھول جانا ہوتا ہے، اس کو صرف حافظے کی تختی پر لکھا رہ جاتا ہے، ورنہ اس کا زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اگر اللہ کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ جیسے اس کے پیچھے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں، تمام گناہوں پر صاف کر دیتے ہیں اس کو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میری راہ میں ستایا بھی گیا، ایمان لائے، اسلام لائے، قیامت تک بھی ہوتا رہے گا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کی پاداش میں ستایا گیا، اس کے جرم میں جو اس کو ستایا گیا، وہ سب اس میں داخل ہے۔ اور یہ بھی بڑی اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو صرف اس لیے تکلیف دی جا رہی کہ یہ مسلمان کیوں ہے۔ ویسے لڑائیوں کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ظلم کے کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ سبب ایسا ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے آپ سوچیں کہ جو ہمارا کوئی ایسا قریبی ہو یا عزیز ہو کہ وہ ہماری وجہ سے مشقت اٹھا رہا ہو صرف ہمارے لیے، تو ہمارے دل میں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ یہ میرے لیے اتنی مشقت میں پڑا ہے،
تو جو صرف اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ آگے فرمایا وقاتلوا وقتلوا، پھر جہاد میں جان دی، یہ بھی بہت بڑا۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی لغزشیں برائیاں سب مٹا دیں گے، اور اس کے بعد ان کو ان بہشتوں میں، ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عوض ہے۔ فرمایا کہ اصل بدلہ تو اللہ کے ہاں ہی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ نیکی جو ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کے اجر کو سما سکے، اس لیے کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے انسان کا جنت میں درخت لگتا ہے، اور درخت کے نیچے کتنے سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور جنت کی جو زمین ہے فرمایا کہ ایک بالشت یا ایک کوڑا پھینکنے کے برابر جو زمین ہے وہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس زمین میں جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، جتنے پیسے ہیں، جتنے بینک بیلنس ہیں، جتنی کوٹھیاں ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، سب سے بہتر ہے، جتنی بادشاہتیں ہیں، جتنی سلطنتیں ہیں، جنت کی ایک بالش زمین، اور سبحان اللہ کہنے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ نے ایمانداری کی کسی معاملے میں، کوئی سرکاری معاملہ تھا یا اپنا ذاتی معاملہ تھا، اور آپ اب اس کی یہ توقع نہ رکھیں کہ مجھے دنیا میں اس کا کوئی عوض مل جائے، نہیں، دنیا میں اللہ کافروں کو دیتے ہیں اجلتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا میں اپنی جو ہے نیکیاں کھا پی لی، لیکن مسلمان کا اللہ آخرت میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ساتھ ہی یہ پھر آیت جوڑ دی کہ تمہیں شاید یہ خیال ہو کہ مسلمان بیچارے کے لیے تو، مومن کے لیے، کافر کے لیے حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، نہیں، یہ بات نہیں ہے، صرف وعدہ نہیں ہے، ہاں وعدہ ضرور ہے، لیکن یہ وعدہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے نام کے برکت سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، اور جس کے پیارے نام کی برکت سے زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے وہ بارشوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے، صرف اللہ، لفظ اللہ کی برکت ہے سب کچھ۔ جب تک اللہ اللہ ہو رہا ہے یہ زمین قائم ہے، جب نہیں ہوگا زمین کو اللہ لپیٹ دیں گے۔ تو یہ اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ خلافی وہ نہیں کرتا، وعدہ خلافی وہ انسان کرتا ہے جو مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی کو کہا میرے سے پیسے لے لیجئے گا، مہینے بعد پیسے نہیں ہو پائے تو بیچارہ چھپتا پھرے گا، ٹھیک ہے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ مجبور ہے۔ اللہ کو کون سی مجبوری ہے یا کون سی اس کو احتیاج اور ضرورت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے؟ مومن کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ پکا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر اگر دنیا میں اچھی حالت میں ہیں، بعض صحابہ کو بھی اشکال ہوا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کافر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور مزے کر رہے ہیں دنیا میں۔ فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چیز قیامت تک مسلمانوں کو یہ پیغام ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ متاع قلیل، یہ ان بیچاروں کو بہت تھوڑے پر اللہ نے ٹرخا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں تو ان کا ہے ہی نہیں کچھ۔ ثم مأواہم جہنم، یہ دنیا میں ہی ہے، جو ہی موت کا فرشتہ آئے گا پٹائی شروع ہو جائے گی، اور پھر ابد الآباد تک کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب میں رہیں گے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ پھر آگے اسی مضمون کو، پچھلے مضمون کو دوبارہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ نے دہرا دیا، کیونکہ کافروں کے عذاب کا تذکرہ آیا تھا تاکہ مسلمان جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو، اس میں کسی باغی کو سزا ہو رہی ہو، تو جو مطیع و فرما بردار ہیں وہ بیچارے بھی دہل جاتے ہیں کہ کیا خبر کہ ابھی جو ہے ہماری بھی کوئی غلطی پکڑی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عذاب کی آیت نازل فرماتے ہیں عموماً اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تسلی کی بھی آیت دے دیتے ہیں تاکہ یہ بیچاروں کو جو ہے وہ زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو اگلی آیت اسی قسم کی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے نہریں بنا رکھی ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو بیچارہ گزارا ہے، اللہ کے پاس اصل خیر ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے چھپا رکھا ہے وہ اصل خیر ہے۔ دنیا کے اندر تو کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو الگ سے ملے آپ کو، دنیا کی ہر خیر شر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہمان نوازی، اسی لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، اور دنیا دراصل کام کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ قبر آرام، دنیا میں کام، مسلمان کا کام ہی کام ہے دنیا میں کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، اور آرام جا کے قبر میں کرے گا، اور انعام جو ملے گا وہ جنت میں ملے گا۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے یہ انعام ہے
اور یہ ضیافت ہے، یہ دعوت ہے مسلمانوں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔